جس گروہ نے دین برحق میں تبدیلی کرنا چاہی، جس فرقے اور جماعت نے دین کی وہ تشریح اور وہ تفسیر کرنا چاہیے جو تشریح و تفسیر ان کے نظریے اور ان کی سوچ کے مطابق ہو، تو اس جماعت نے حق و ہدایت کے معیار اس طبقے کو اپنے راستے سے ہٹانا ضروری سمجھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان حضرات کو اپنے راستے سے نہیں ہٹایا جائے گا، ان کے بارے میں امت کو بدظن نہیں کیا جائے گا، ان کے علم پر اعتماد کو ختم نہیں کیا جائے گا، ان کے عمل کا لائق اتباع ہونا جو امت میں گھر کر چکا ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، تب تک ہمارا کام نہیں ہوگا، ہمارا مقصد نہیں ہوگا، مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنی گمراہ جماعتیں پہلے دن سے آج تک دنیا میں موجود ہوئی، ان تمام گمراہوں کا حال یہی رہا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام، خلفاء راشدین اور بعد کے جتنے بھی اللہ کے مقبول بندے گزرے ہیں، ان تمام کو اپنے لعن طعن کا اور اپنے سب و شتم کا اور اپنی بد کلامی اور بدگوئی کا نشانہ بنایا، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہت سی جماعتیں اور بہت سے گروہ اس قسم کے گزرے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک گروہ کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ گروہ ہے غیر مقلدین کا۔ انہوں نے صحابہ کرام، خلفاء راشدین اور بعد کے ہمارے جتنے اسلاف اور بزرگ گزرے ہیں، ان تمام کے بارے میں خوب زہر اگلایا، کسی کے مقام مرتبے کا لحاظ نہیں کیا۔ ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بار بار کہتے سنتے ہیں کہ امت میں سب سے افضل صحابہ کرام ہیں، نبیوں کے بعد سب سے افضل صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ میں سب سے افضل خلفاء راشدین ترتیب خلافت سے افضل ہے، یعنی سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، پھر باقی صحابہ کا مقام ہے۔ لیکن اس جماعت کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ ان کے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ میں بعد میں ایسے لوگ آئے، صحابہ کے بعد بھی ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے بھی افضل اور بہتر تھے۔ اسی طرح ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، یہ چاروں اس ترتیب سے ایک افضل ہیں، یہ بات بھی ہم نہیں مانتے۔ اس طرح کی باتیں ان حضرات نے کہی، اور ایک صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں جو ائمہ حضرات خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ تذکرہ کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، یہ بھی بدعت ہے، اس کو بھی بدعت کہتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ ایک مولوی گزرے ہیں، رئیس احمد نام ہے ان کا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تنویر الآفاق۔ اس کتاب میں مختلف جگہوں پر حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ابو بکر ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور بہت سے صحابہ کا، اور تذکرہ کرتے ہوئے وہ صحابہ یوں لکھتے ہیں کہ ان حضرات نے اللہ کے احکام کی اور کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی ہے، اور ان حضرات نے کتاب و سنت اور شریعت کے خلاف غلط احکام امت میں جاری کیے ہیں۔ ان کتاب و سنت کی خلاف ورزی کا الزام اور اس کی تہمت بھی اس پہ لگائی۔ ایک صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بعض صحابہ کی محبت میں ایک کتاب لکھی، لیکن اس محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ دوسرے بہت سارے صحابہ کے ساتھ کی شان میں گستاخی کر لی، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک خاندان ہے، حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں رضی اللہ عنہ، ان حضرات کے بارے میں خوب زہر اگلا ہے، یعنی ایسی ایسی باتیں کہی ہے کہ ایک دیندار ایماندار مسلمان اس کو سننے کی بھی تاب نہیں لا سکتا۔ ایک مولوی جن کا نام عبدالحق بنارسی ہے، کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اس فتنے کو لانے والوں میں سب سے پہلے یہی شخصیت ہے، یہی تھے۔ انہوں نے تو حضرت عائشہ کے بارے میں کہا کہ عائشہ حضرت علی سے لڑ کر مرتد ہوئی، اگر بے توبہ مری تو کافر مری۔ اس قسم کی بدگوئی اور بد کلامی اور لعن طعن اور سب و شتم اس جماعت کے مختلف علماء نے کیا ہے۔
میں نے پہلے ایک مولوی صاحب کا تذکرہ کیا تھا، وحید الزماں حیدرآبادی، جنہوں نے صحیح ستہ، بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ جو حدیث کی مشہور و معروف کتابیں ہیں اور جن کو علماء پڑھتے ہیں، ان کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور غیر مقلدین عام طور پر انہی کتابوں کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ان کی مسئلے مسائل پہ کئی کتابیں ہیں، عقائد پر بھی کتابیں ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ بعض صحابہ فاسق تھے، امت نے صحابہ کو عادل مانا ہے، معتبر مانا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ فاسق تھے۔ پھر مثال کے طور پر نام بھی ذکر کیے، معاویہ بن ابی سفیان، سمرہ بن جندب، مغیرہ بن شعبہ، ولید بن عقبہ وغیرہ، اور پھر یہ بھی کہا کہ ان حضرات کے لیے رضی اللہ عنہم کہنا یہ برابر نہیں ہے۔ اس قسم کی بدگوئی اور بد کلامی اس گروہ اور جماعت کے علماء نے کی۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کے بارے میں امت کو بدظن نہیں کیا جائے گا اور امت کو میں ان کو بدنام نہیں کیا جائے گا، تب تک جو ہے ہمارا اپنا منشا حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، صحابہ کرام، خلفاء راشدین اور بعد کے محدثین اولیاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی اور دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ ابھی سارے اولیاء کے سردار تھے صحابہ کرام، اب ان سے دشمنی لینا اور ان کے بارے میں بغض اور عداوت کا اور نفرت اور دل کی کدورت اور دل کے پاپ کو ظاہر کرنا، یہ ظاہر بات ہے کہ ان اولیاء اللہ سے بغض ہے اور ان سے دشمنی ہے۔ تو پھر ان سے اللہ کا اعلان جنگ ہوا۔ جب اللہ کا اعلان جنگ ہوا تو اللہ کی فٹکار برسی، اللہ کی لعنت برسی، اور جس پہ اللہ کی فٹکار برستی ہے، لعنت برستی ہے، ان کی گمراہی میں دیر نہیں لگتی، وہ رائے حق سے ہٹ جاتے ہیں، صحیح راستے پر قائم نہیں رہتے، ان کے خیالات بدلنے شروع ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اسی راستے سے بہت سے غیر مقلد علماء، اہل حدیث علماء، یہ آگے بڑھ کر منکر حدیث ہو گئے، حدیث کا انکار کرنے والے بن گئے، بہت سے شیعہ بن گئے، بہت سے قادیانی تک بن گئے، اللہ کی لعنت برسی۔ اور ایسا نہ بھی ہوا تو ان کے دل و دماغ میں عجیب و غریب خیالات اور عجیب و غریب نظریات اور سوچ صحابہ کرام کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں آنے لگی، اور اسی کو اپنی کتابوں کا ٹاپک اور موضوع بنا کر، سبجیکٹ بنا کر لکھنا اور اپنی کتابیں شائع کرنا شروع کیا۔ میرے پاس ایک غیر مقلد مولوی کی کتاب ہے، عنایت اللہ اثری اس کا نام ہے، اس نے کتاب لکھی ہے عیون زمزم فی میلاد عیسیٰ ابن مریم۔ اس کتاب کا موضوع اور سبجیکٹ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے یا ان کے باپ تھے، یہ اس کا موضوع ہے۔ امت جانتی ہے، قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کسی سے شادی نہیں ہوئی تھی، آپ کنواری تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرامت اور معجزے کے طور پر پاک مریم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ پوری امت کا عقیدہ ہے، لیکن ان صاحب نے زبردستی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑ، کوئی حدیث کوئی آیت ان کے پاس نہیں، صرف اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس کتاب کے کئی صفحات میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مریم کی شادی ہوئی تھی، ان کے شوہر تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے، وہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ جب دنیا کے سارے انسان یہ باپ سے پیدا ہوتے ہیں تو یہ اکیلے بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے؟ یہ بات انہوں نے امت کے سامنے اپنی کتاب کے راستے سے پھیلانی شروع کی۔ ایک مول صاحب گزرے ہیں جوناگڑھ کے، مولوی محمد جوناگڑھی، انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی، اس میں بھی بہت گل کھلائے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بہت بدظنی اور بد کلامی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلام، ہماری شریعت تو ایسی ہے کہ جس میں پیغمبر خدا بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے تو وہ مانی نہیں جاتی۔ یہ گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایسی باتیں ان کی زبان سے جاری ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی لعنت کا اثر ہے، اللہ کی پھٹکار کا اثر ہے۔
اور ان علماء نے اپنی کتابوں میں اپنے مسائل لکھے ہیں. آپ مسائل کو سنیں گے تو اس سے بھی تعجب کریں گے. ایک صاحب نے کئی مسئلے لکھے ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل. تو مسائل لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ منی بھی پاک ہے، اور جانوروں کا پیشاب بھی پاک ہے، شراب بھی پاک ہے، شرمگاہ کے ساتھ جو رطوبت اور تری لگی ہوئی ہوتی ہے، جو آدمی سوچتا ہے تب جو نکلتی ہے، تو وہ بھی پاک ہے. کتے اور سور کا جھوٹا اور اس کا لعاب بھی پاک ہے. کتے کا پیشاب اور پخانہ بھی پاک ہے. میں نے جب ان مسائل کو پڑھا تو مجھے خیال آیا کہ ایک دن ایسے کسی صاحب کو یہ سب کھلا پلا دینا چاہیے تاکہ ان کا دماغ درست ہو جائے. سب پاک ہے، سب پاک ہے تو کھاؤ کیوں؟ ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھی جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، سطر کھلے رکھ کر نماز پڑھی جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے. پیشاب پخانہ کرتے وقت کعبے کی طرف رخ کیا جا سکتا ہے، کعبے کی طرف پیٹھ کی جا سکتی ہے. ہمارے ایک مفتی صاحب نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ پاکستان کی بات ہے، پاکستان میں ایک مسجد بنی ہوئی تھی اور ایسے غیر مقلدوں کے قبضے میں وہ آئی، تو جو پیشاب خانے اور استنجا خانے کعبے کی طرف رخ ہو اور کعبے کی طرف پشت ہو، اس کو چھوڑ کر جیسے ہماری ترتیب کے مطابق ادھر یا ادھر بناتے ہیں تو اس طرح بنائے ہوئے تھے. ان کے علماء نے مسئلہ لکھا کہ پیشاب پخانے کے وقت کعبے کی طرف رخ کر سکتے ہیں، پیٹ کر سکتے ہیں، تو اس بنے ہوئے پیشاب خانے کو توڑا اور توڑ کے اس کا رخ ادھر کیا. اتنا بڑا نیک کام کیا. تو یہ حد ہے ان کے مسائل کی اور ان کے عقائد اور نظریات کی. یہ اللہ جل شانہ کی لعنت اور اس کی فٹکار کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پھر جھوٹ موٹ طور پر اپنا نام اور ٹائٹل غلط رکھتے ہیں. غیر مقلدین کی جو جماعت ہے ان کا پرانا نام اہل حدیث ہے، اور آج کل جو نام رکھا ہے وہ سلفی ہے. یہ ٹائٹل غلط ہے. گمراہ فرقے دنیا میں جتنے آئے ہیں ان فرقوں کا حال یہی ہے کہ اپنی گمراہی کو اور اپنی گندگی اور پلیدی کو چھپانے کے لیے وہ ٹائٹل خوبصورت رکھتے ہیں. جیسے ایک فرقہ گزرا ہے اہل قرآن، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور بس، حدیث کو نہیں مانتے. وہ لوگ انکار کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنا ٹائٹل رکھا قرآن والے تاکہ امت دھوکے میں پڑے. حالانکہ ان کا ٹائٹل ہونا چاہیے منکر حدیث، یعنی حدیث کو نہ ماننے والے. وہی ان کی حقیقت ہے. ایسے ہی جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے اور اللہ کے ان نیک بندوں کو، صدیقین، شہداء اور صالحین کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، ان لوگوں نے اپنا ٹائٹل رکھا اہل حدیث. حالانکہ ان کا ٹائٹل ہونا چاہیے منکرین صحابہ، صحابہ کا انکار کرنے والے، مبغضین صحابہ، صحابہ سے بغض رکھنے والے، صحابہ سے نفرت رکھنے والے، صحابہ کو نہ ماننے والے. اور وہ دونوں فرقے، چاہے وہ اہل قرآن ہوں چاہے وہ اہل حدیث ہوں، وہ دونوں جماعتیں حقیقت میں نہ قرآن کو ماننے والی ہے اور نہ حدیث کو ماننے والی ہے. کیونکہ جو لوگ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اسی قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ حدیث کو مانا جائے، نبی کو مانا جائے، نبی کی اتباع کی جائے، نبی کی سنت کی پیروی کی جائے. تو جب حدیث کو نہیں مانا تو گویا قرآن کی بات کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا. اور اسی طرح حدیث شریف میں صحابہ کے فضائل ہیں، صحابہ کے مناقب ہیں، صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان کی پیروی کرنا ہے، یہ حق و ہدایت کا معیار ہے. اس طرح کی باتیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہے. تو جب آپ صحابہ کو نہیں مانتے، ان کو حق اور ہدایت کا معیار تسلیم نہیں کرتے، آپ کے یہاں صحابہ کا قول بھی حجت اور معتبر نہیں، صحابہ کا عمل بھی حجت اور معتبر نہیں، صحابہ کی رائے بھی حجت اور معتبر نہیں، صحابہ کی تفسیر بھی حجت اور معتبر نہیں، یہاں تک انہوں نے کہا ہے. تو جب قرآن اور حدیث میں یہ ساری باتیں ہیں کہ صحابہ کو مانا جائے گا، قرآن میں تو ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ سابقین اولین، مہاجرین و انصار، یہ ان سے بھی اللہ خوش ہے. اور جو والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کی پیروی کریں گے اور ان کے راستے کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوش ہوں گے. تو جب آپ صحابہ کو مانتے ہی نہیں، صحابہ کو خاطر میں لاتے ہی نہیں، باوجود ہے کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وحی کے مواقع کو دیکھا ہے، وحی کا مطلب سمجھا ہے، دین کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں داخل کیا ہے، دین پر عمل کرنے میں سستی نہیں کی، ملت اسلامیہ کی اپنی جان مال کی خوب قربانی دے کر حفاظت کی. دوسرے دین والوں نے جیسے اپنے دین کو دوسرے دینوں کے ساتھ خلط ملط اور گڑمڑ کر دیا، ایسا ان حضرات نے نہ کیا.
اور نہ ہونے دیا، تو پھر آپ ان کو حق اور ہدایت کا معیار کیوں نہیں قرار دیتے؟ تو جب ان کو مانتے ہی نہیں جو قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، تو پھر آپ قرآن و حدیث کو ماننے والے کیسے؟